السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو ہمیں اس خالق کائنات کی بڑائی کرنی چاہیے جس کے قبض قدرت میں موت و حیات ہے، روزی ہے، روٹی ہے، امیری ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، ذلت و رسوائی ہے، ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ اس ذات کے مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ لا تعداد بے حساب درود و سلام کا نزول ہو اللہ تعالیٰ کے تمام برگزیدہ نبیوں پر، ان کے آل پر، ان کے ازواج پر، اور خصوصاً بہت زیادہ درود و سلام کا نزول ہو ہمارے آخری نبی رحمۃ للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب ذوالجلال نے دنیا میں رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے ہم انسانوں کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ معزز سامعین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے رمضان اور قرآن۔ واٹ از دا لنک بٹوین رمضان اینڈ قرآن؟ رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں حق بات کہنے کی، آپ سبھی کو حق بات سننے کی، اور ہم سبوں کو اس حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سامعین، رب ذوالجلال نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول کیا۔ کچھ تو خاص بات ہوگی کہ رب ذوالجلال نے بقیہ 11 مہینے کو نہیں چنا اور رمضان کا انتخاب کیا۔ رمضان کو چنا۔ رب ذوالجلال سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ فرمایا کہ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کی کتابیں ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے جگہ جگہ فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ سورہ حشر میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، کہ اگر اس قرآن کو ہم نے پہاڑوں پہ اتارا ہوتا تو خوف الہی کی وجہ سے وہ پہاڑ پست ہو کر ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ اور آگے رب ذوالجلال فرماتے ہیں، اور ان مثالوں کو ہم ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور یہ چار ختم، 5 ختم اور 6 ختم کے چکر میں نہ رہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قرآن کی تلاوت نہیں کریں، بے شک قرآن کی تلاوت کریں، لیکن قرآن کو آپ سمجھ کر پڑھیں۔ دیکھیے، ایک تو جو ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں تو اس میں تو دیکھیے ایک ہم لوگوں کے اندر یہ بیریئر ہے کہ ہم لوگ عربک لینگویج کو جانتے نہیں ہیں، اور دوسرا اتنا تیز تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تراویح میں بھی، اور جو ہم لوگ گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سورہ مزمل۔ تو ایکچوئل مقصد جو ہم لوگ کا ہونا چاہیے وہ قرآن کو سمجھنا ہونا چاہیے۔ مثلاً آپ سمجھیں کہ آپ اسکول اور کالج جا رہے ہیں اور آپ صرف تھیوریٹیکل نالج گین کر رہے ہیں، آپ اس کا امپلیمنٹیشن جان ہی نہیں رہے ہیں، آپ اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ جان ہی نہیں رہے ہیں، تو پھر سب رائے گا برباد ہے۔ تو رب ذوالجلال نے بھی جو قرآن مجید دیا ہے اس کو ہم لوگ کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور ہم لوگ جب پڑھیں گے سمجھ کر تو رب ذوالجلال بہت اجر دے گا۔ آئیے سنن ترمذی کی وہ حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 2910، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس ایک حرف کے بدلے اس شخص کو ایک نیکی ملے گا اور وہ ایک نیکی 10 گنا بڑھا دیا جائے گا, یعنی کہ 1 × 10 10. ٹھیک ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا اقول الف لام میم حرف, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ الف لام اور میم 10 نیکی یعنی کہ 30 نیکی ہوتی ہے, یعنی کہ صرف الف لام میم پڑھنے پر آپ کو 30 نیکی ملے گی. اللہ اکبر. تو آپ سوچیں کہ اگر پورے قرآن کو آپ تلاوت کر رہے ہیں, آپ پورے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, تو رب ذو الجلال کتنا اجر دے گا. اللہ اکبر. اور صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ کو پتہ ہوگا 5028 کہ دا بیسٹ امانگ یو از دا ون ہو لرن اینڈ ٹیچز قرآن, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں, زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھیں کہ قرآن آخر میں میسج کیا دے رہا ہے. جب ہم لوگ قرآن کے میسج کو سمجھیں گے تو ہم لوگوں کی زندگی میں یہ بہت آسانی ہو جائے گی. قرآن کے میسج کو سمجھیں, آخر قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے, اس کی تفسیر کو جانیں, اس کے مفہوم کو جانیں, رب ذو الجلال بہت اجر دیں گے. آخر میں رب ذو الجلال سے دعا ہے کہ رب ذو الجلال ہم لوگوں کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں اور رمضان المبارک کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین.